بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ ماہ رمضان مکمل ہوا۔ ماہ رمضان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں صبر نصیب ہو، ہمیں شکر نصیب ہو، ہمیں دوسروں کے لیے ہمدردی نصیب ہو اور ہمیں تقوی نصیب ہو۔ اور آج اسی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے عید کی صورت میں ہمیں دیا، جو خوشی کا دن ہے، اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اسی خوشی میں ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم ایک اجتماعی امت ہے۔ ہماری وحدت اسی میں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ ہماری وحدت اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنا لیں، اللہ رب العزت کے احکامات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، یہ ہماری زندگی کا دستور اور منشور بن جائے۔ جس طرح عید الفطر والے دن صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اس صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ عید کی خوشی میں اپنی قسم پرسی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے، اب ان کو خوشی میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ یہ عید خوشی کا دن، یہ ہمدردی کا دن ہے۔ ایک یتیم کا واقعہ مشہور ہے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کو نئے کپڑے بھی پہنائے، اپنے ساتھ ممبر پر بھی بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور امت کو یہ درس دیا کہ جو بھی یتیم کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، انہی بالوں کے بقدر اللہ اس کے لیے نیکی عطا کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی سکھائی کہ اس دن ہم غریبوں کو نہ بھولیں، یتیموں کو نہ بھولیں، بیواؤں کو نہ بھولیں۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو خاص کر سفید پوش ہوتے ہیں ان کو ہم نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں۔ عبادت اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے لیے پیدا کیا، وہ جیے تو دوسروں کے لیے جیے، وہ مرے تو دوسروں کے لیے مرے۔ اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو واقعتاً ہم زندگی کے مقصد پہ اترے ہوئے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے، صرف میری خوشی، میری ہی خوشی میرے بچوں تک محدود ہو، میرے گھر والوں تک محدود ہو، تو یہ خوشی مکمل نہیں، یہ ادھوری خوشی ہے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں۔ اور یہ وہ مبارک دن ہے، اس دن کے حوالے سے فضیلت سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت خوشی کی وجہ سے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں مجھے بتاؤ اس بندے کی کیا اجرت ہوگی جو اپنی مزدوری مکمل کر لے، اپنا کام مکمل کر لے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کی اجرت یہی ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا اور یہ بندہ میرے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلا، میری عزت اور میری جلال کی قسم، اب یہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، یہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تو یہ گھڑی جب آپ گھروں سے نکلے، ایک مہینہ آپ نے روزہ رکھا، اب گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آئے، نماز پڑھیں گے، تو یہ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کریں گے خطبے سے پہلے، تو یہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے آج رات عبادت کی ہوگی۔ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عید والی رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہماری تگ و دوڑ، ہماری محنتیں اسی مقصد کے حصول کے لیے ہے، اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت نصیب